بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام علم و حکمت غامدی کے ساتھ۔ میں آپ کا میزبان زبیر احمد۔ ہم نے آج کا جو عنوان طے کیا ہے وہ ہے مقصد تخلیق انسان۔ یہ ایک بہت بڑا سوال بھی ہے، یہ عنوان بھی ہے، اور یہ شاید ہر شخص کے ذہن میں آتا ہے کہ آخر یہ جو انسان ہے اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ ہم اپنے اس بحث کو محدود رکھیں گے الہامی مذاہب کے ہی دائرہ کار میں، اور ہم الہامی مذاہب کی نظر میں اور اس کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ انسان کی جو پیدائش ہے، انسان کی جو تخلیق ہے، اس کا مقصد آخر کیا ہے۔ میرے ساتھ حسب معمول تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، بظاہر بہت چھوٹا سا لیکن شاید بہت بڑا سوال ہے کہ انسان کی جو تخلیق کی گئی اس کا مقصد کیا ہے، اور خاص کر کے الہامی مذاہب کی روشنی میں اس سوال کا جواب ہم کیسے تلاش کریں گے؟ آپ نے اگرچہ اپنے سوال میں یہ چیز شامل کر دی ہے کہ الہامی مذاہب میں اس سوال کا کیا جواب ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا جواب ہی صرف الہامی مذاہب دے سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الہامی مذاہب ہیں جو ہمارا تعارف اس کائنات کے خالق سے کراتے ہیں۔ خالق ہی اپنی مخلوقات کے بارے میں یہ بتا سکتا ہے کہ اس نے کس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ دو صورتیں ہو سکتی تھیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ تخلیق کا مطالعہ کرتے ہیں، اور تخلیق کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ اس مقصد کے لیے وجود پذیر ہوئی ہے۔ میرے سامنے ایک میز پڑی ہوئی ہے، کرسی پڑی ہوئی ہے، میں اس کا مطالعہ کر کے بھی یہ بتا سکتا ہوں کہ بنانے والے نے اسے کس مقصد کے لیے بنایا ہے۔ لیکن بعض مخلوقات ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ جن کا یہ مطالعہ آپ کو کسی حتمی نتیجے تک نہ پہنچائے۔ وہاں آپ خالق سے استفسار کرتے ہیں، یہ چیز آپ نے بنائی ہے تو کیوں بنائی ہے؟ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ بتانے کا حق بھی خالق ہی کو ہے، اور خالق ہی کی معرفت اگر کسی جگہ سے آپ کو حاصل ہو سکتی ہے تو اس سوال کا جواب بھی مل سکتا ہے۔ میری اس بات کا مقصد یہ ہے کہ اس کا جواب سوائے الہامی مذاہب کے کسی اور کے لیے دینا ممکن ہی نہیں ہے۔ کیونکہ تخلیق یا جس مخلوق کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے وہ اپنے وجود سے اپنی غایت تک ہمیں نہیں پہنچاتی۔ اس کے وجود و اسباب ہیں، وہ آپ پوچھیں گے تو میں عرض کر دوں گا کیوں نہیں پہنچاتی۔ تو ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے۔ قرآن مجید اس سوال کا جواب یہ دیتا ہے کہ اس کائنات کے خالق نے ایک ایسی دنیا بنانے کا فیصلہ کیا جو ابدی دنیا ہوگی، جس کا عیش عیش جاوداں ہوگا، جس میں کوئی نقص نہیں ہوگا، جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، جس کو کبھی فنا کے گھاٹ نہیں اترنا، جو ہمیشہ کے لیے وجود میں آئے گی، جس کی نعمتیں بھی ابدی ہوں گی، جس کی خوشیاں اور مسرتیں بھی ابدی ہوں گی۔ اس دنیا کو جب اس نے بنانے کا فیصلہ کر لیا تو اب ایک دوسرا فیصلہ اس نے یہ کیا کہ میں اس دنیا کو ایک ایسی مخلوق سے آباد کروں گا جو اپنے استحقاق کی بنیاد پر یہاں آباد ہونے کی جگہ حاصل کرے گی۔ انسان کی تخلیق بھی اسی مقصد سے ہوئی اور جنات کی تخلیق بھی اسی مقصد سے ہوئی۔ دونوں کی تخلیق کا مقصد یہی تھا کہ اس کائنات کے پروردگار نے ایک ایسی دنیا بنانے کا فیصلہ کر لیا جو ابدی دنیا ہے، اس کے لیے اس نے ایک مخلوق کا انتخاب کرنا ہے۔ وہاں کون آباد ہوگا؟ استحقاق کی بنیاد پر لوگوں کا انتخاب کیا جائے گا جو اس معیار پر پورے اتریں گے، جو وہاں آباد کرنے کے لیے قائم کر دیا ہے اس کائنات کے خالق نے، وہی اس میں داخل ہو سکیں گے۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے۔ تو آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے، اب اگر ہم ذرا اس واقعے کی طرف چلیں کہ جب پہلا انسان پیدا ہوا، اس کے بعد پھر کچھ الہامی مذاہب ہمیں جو ہے اس کا جواب دیتے ہیں، پھر وہاں پر مختلف جو استفسار ہوئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ ہوا۔ اگر ہم اس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں، انسان کا جب پیدا کیا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں تو اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اب یہ نائب بننا، یہ کیا ایک مخلوق، ایک عام مخلوق ہونا الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک سلیکٹ کرنے کے لیے مخلوق بنائے، نائب بنانے کا جو بات کی اللہ تعالیٰ نے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ لفظ خلیفہ استعمال ہوا ہے، اس کا ترجمہ بعض لوگوں نے نائب کر دیا، بعض لوگوں نے جانشین کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ عام طور پر اس کے ان دو معنی ہی سے واقف تھے۔ جن لوگوں نے اس کا ترجمہ جانشین کیا، انہوں نے یہ تعویل کی کہ اس سے مقصود اصل میں یہ ہے کہ یہاں پہلے سے جنات آباد تھے، لہذا انسان نے ان کی جگہ لے لی۔ ٹھیک ہے، تو خلیفہ کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جن لوگوں نے نائب کا ترجمہ کیا،
ان کو یہ الجھن پیش آئی کہ اللہ کی نیابت کے کیا معنی. بالکل ٹھیک. تو انہوں نے اس کی توجیہ یہ کی کہ اس پورے عالم پر تو اللہ کی تکوینی بادشاہی قائم ہے. اس دنیا کے اندر چونکہ انسان کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے تو ایک طرح سے اپنی زمین پر اس نے ایک وائسرائے بنا کے بھیج دیا ہے. یعنی انسان کے ارادہ و اختیار کو انہوں نے اللہ کی نیابت سے تعبیر کیا. یہ دونوں ہی باتیں صحیح نہیں ہیں. ان میں سے جو بات بھی ہوتی اس کے لیے عربیت کی روح سے ضروری تھا کہ یا تو مضاف الیہ کی تصریح کی جاتی یا اس پر الف لام ہوتا. جیسے انگریزی میں آپ دی داخل کرتے ہیں. اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو اس میں لفظ نکرہ استعمال ہوا ہے, یعنی حرف تعریف کے بغیر استعمال ہوا ہے. اس وجہ سے میرے نزدیک اس کے ایک تیسرے معنی ہے جو وہاں مراد ہے, اور یہ معنی بھی قرآن مجید سے ثابت ہے. سورہ صاد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے حضرت داؤد کو خطاب کر کے کہ میں تمہیں خلیفہ بنا رہا ہوں, لہٰذا تم عدل کے ساتھ حکومت کرنا. اب ظاہر ہے کہ وہاں خلیفہ کا لفظ نہ نائب کے معنی میں استعمال ہوا ہے نہ جانشین کے معنی میں استعمال ہوا ہے. آپ اگر اردو کے مترجمین کو بھی دیکھیں تو وہاں وہ صاحب اقتدار کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ عربی زبان میں بعض اوقات الفاظ تجرید سے گزرتے ہیں, یعنی لفظ کا ایک جامع مفہوم ہوتا ہے, اس کا ایک حصہ غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے کثرت استعمال سے, اور ایک حصہ باقی رہ جاتا ہے. میراث اصل میں تو جو آدمی اپنا ترکہ چھوڑ کے جائے اس کے لیے کہتے ہیں نا, لیکن اس کے اندر سے ترکہ چھوڑ کے جائے یا چھوڑ کے جائے یہ مفہوم نکلنا شروع ہو گیا. چونکہ آپ جو کچھ میراث میں ملتا ہے اس کے مالک ہوتے ہیں تو ملکیت کے معنی پیدا ہو گئے. تو قرآن کہتا ہے للہ میراث السماوات والارض, یعنی زمین و آسمان کی میراث اللہ کے لیے ہے. تو کیا ملکیت اللہ کی ملکیت میں ہے وہ. تو یہاں بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو میں اختیار دوں گا, اقتدار دوں گا. اس لیے میرے نزدیک تو اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو میں زمین کی بادشاہی دے دوں گا. زمین کی بادشاہی دوں گا. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, اور گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ یہ زمین کی بادشاہی کے لیے انسان کو منتخب کیا گیا. غامدی صاحب نے کہا تھا کہ جنات کا مقصد اور انسان کا مقصد, تخلیق کا مقصد ایک جیسا ہے, انسان کو کیوں منتخب کیا گیا؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے انسان اور جنات کی پیدائش سے متعلق کہ ان کا مقصد کیا تھا. جاوید صاحب, آپ نے یہ فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے, یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ, تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے منتخب کیا کہ زمین پر اس کو ایک اقتدار عطا کرے گا. انسان ہی کو کیوں منتخب کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جنات بھی تو ہو سکتے تھے. نہیں, جنات تو پہلے سے منتخب تھے. جنات کے بارے میں قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ان کی طرف بھی پیغمبروں کا سلسلہ رہا ہے, ان کو بھی اسی طریقے سے امتحان میں ڈالا گیا ہے, ان کے لیے بھی اسی طرح جنت اور دوزخ ہے, وہ بھی اسی طرح مکلف ہیں جس طرح ہم مکلف ہیں. یہ ساری باتیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں. قرآن مجید میں ان کے ایمان لانے کا ذکر ہوا ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن سننے کا ذکر ہوا ہے. یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے زیر بحث آئی ہیں. اگر جنات کو آپ ایک مخلوق مانتے ہیں تو اس کے بارے میں تمام معلومات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ضروری معلومات ہو سکتی تھی, یعنی وہ معلومات جس کا تعلق ہدایت سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو سمجھنے سے ہے, وہ بیان کر دی. تو اس وجہ سے آپ نے ایک جو بات کی, اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ جنات پہلے یہاں موجود تھے, ان کو اقتدار دیا گیا تھا اور ان کی طرف بھی پیغمبروں کو بھیجا گیا تھا. قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے. یعنی قرآن مجید نے ایک مقام پر کہا ہے کہ الم یاتکم رسل منکم, جن اور انسانوں دونوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ, کیا تم میں سے تمہارے اندر ہمارے پیغمبر نہیں آتے رہے؟ یہ بات خود قرآن مجید نے واضح کر دی ہے. اور جنات کی جو گفتگویں قرآن میں نقل ہوئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اسی طریقے سے حق اور باطل میں امتیاز کرتے ہیں, وہ بھی اسی طریقے سے گناہ اور ثواب سے واقف ہیں, وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ کون صحیح راستہ اختیار کر رہا ہے, کون غلط راستہ اختیار کر رہا ہے. ان کو بھی تمیز و اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہ ساری چیزیں میرا جو بنیادی سوال ہے جاوید صاحب وہ یہ کہ اگر جنات یہاں پر موجود تھے اور ان کو اقتدار اللہ تعالیٰ نے دیا تھا, تو کیا وجہ ہوئی کہ ان کے اقتدار کو معزول قرار دے دی, وہ ان کو معزول کر دیا گیا اور پھر انسان کو اقتدار عطا کر دیا گیا؟ یا یہ دو پیرلل اقتدار ہیں جو ان کے پاس بھی ہے اور ان کے پاس بھی ہے؟ ان کا اپنے دائرے میں ہے, ان کا اپنے دائرے میں ہے. معزول کوئی بھی نہیں کیا گیا, وہ بھی اپنی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں. میں نے تو عرض کیا ہے نا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو قریب کا زمانہ ہے, اس میں قرآن نازل ہوا ہے. تو قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ وہ موجود ہیں, انہوں نے قرآن سنا ہے, انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا ہے, اس کی تحسین کی ہے.
یہ ساری چیزیں سورہ جن میں بیان ہوئی ہیں، سورہ احقاف میں بیان ہوئی ہیں۔ یہ جو ذہن میں سوال آتا ہے وہ یہ کہ اگر دونوں کے اقتدار موجود ہیں اور قرآن مجید جب اتر رہا تھا تو وہ سن رہے تھے، قرآن مجید سے تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے، قرآن سن رہے تھے، ان پر ایمان لا رہے تھے، تو یہاں پھر یہ ایسا کیوں ہوا کہ جب جنات کے پاس جنات ہی میں سے پیغمبر بھیجے گئے اور انسانوں کے پاس انسانوں میں سے ہی آتے رہے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں جنات کو کہا گیا کہ وہ ان پر ایمان لائیں، وہ وہاں پہ کوئی پیغمبر، آخری پیغمبر وہاں کیوں نہیں آیا اور انسان کی طرف سے آخری پیغمبر کیوں آیا؟ یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ جنات کو معزول قرار دے دیا گیا اور انسان کو بعد میں اقتدار دیا گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے کہ آپ کس پیغمبر کی اتباع کریں گے، جیسے مثلا ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کیے ہوئے ہیں، ٹھیک، جو شریعت لائے ہیں، جو دین لائے ہیں، ہم اس کو اپناتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، اس کے لیے جواب دیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہم تمام ان پیغمبروں پر ایمان لا رہے ہیں نا جو انسان ہیں، جن سے ہم واقف ہیں۔ جن سے ہم واقف یہ ہیں۔ دیکھیے، ان کی شریعت کی ہم پابندی اب نہیں کرتے۔ ٹھیک، انہوں نے جو دین پیش کیا تھا اس کی بنیاد تو وہی ہے جو محمد رسول اللہ کے دین کی ہے، بالکل صحیح، لیکن شریعت کے احکام میں فرق بھی تھا۔ بالکل ہم پیروی کے مکلف ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ایمان سب پہ رکھتے ہیں، سب کو خدا کا فرستادہ مانتے ہیں۔ ہم انسان بھی اگر جنات کو دیکھتے تو لازم تھا کہ ان کے پیغمبروں پر ایمان لاتے۔ پیغمبروں پر اجمالی ایمان لانا یہ حق کا اعتراف کرنا ہے۔ حق جس صورت میں بھی موجود ہوگا آپ اس کو مانیں گے۔ آپ اس پہ غور کریں کہ آپ کو فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ فرشتوں کو دیکھتے نہیں ہیں، ان پر آپ ایمان لاتے ہیں۔ کس حیثیت سے ایمان لاتے ہیں؟ وہ خدا کے پیغمبر ہیں انسانوں کے لیے۔ ٹھیک، تو پیغامبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواہ جنوں کے یہاں ہو رہی ہے، خواہ فرشتوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے، خواہ انسانوں میں ہو رہی ہے، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ تو لا نفرق بین احد من رسلہ، ہمیں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے پیغمبروں کو دیکھ نہیں پاتے، چونکہ وہ دیکھ لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، تو وہ اس کے پابند ہیں کہ اپنے پیغمبروں کی شریعت پہ عمل کریں، اپنے قاعدے ضابطے کے مطابق رہیں، لیکن حق ناقابل تقسیم ہے، وہ جس جگہ بھی ہوگا اس کا اعتراف کریں گے۔ تو یہ اعتراف انہوں نے کیا ہے، اس کو لوگوں نے اس غلط فہمی سے اس چیز پہ محمول کر لیا ہے کہ وہ اس شریعت کے پابند ہے۔ جی، یہی عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ یہ شریعت ہمارے لیے ہے، لیکن چونکہ وہ پیغمبر کو دیکھتے ہیں یا پیغمبر کو سنتے ہیں، اس سے پہلے پیغمبروں سے بھی واقف ہیں، تو وہ تمام پیغمبروں کو ماننے کے مکلف ہیں۔ لیکن غامدی صاحب، مطلب یہ سمجھا جاتا ہے عام طور پر کہ جو جنات ہیں وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند ہیں اور وہ ان پر نہ صرف ایمان لاتے ہیں بلکہ ان کی شریعت کو بھی فالو کر رہے ہیں۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، ان کے احوال الگ، ان کے معاملات الگ۔ شریعت کا تعلق آپ کے احوال سے ہوتا ہے۔ شریعت کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابند نہیں ہیں لیکن ایمان لانے کے پابند ہیں۔ تو بالکل یہی صورت انبیاء علیہ السلام کی ہے۔ وہ اگر انسانوں میں ہیں اور جنات ان کو دیکھتے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ اس حق کا اعتراف کریں، اور اگر ہم ان کے پیغمبروں کو دیکھتے تو ہم پر لازم ہوتا ہے کہ ہم حق کا اعتراف کریں۔ یعنی حق ناقابل تقسیم ہے۔ میں نے اس جانب آپ کو توجہ دلائی ہے، یہ اس کا اعتراف ہے۔ دین کے دو حصے ہیں، ایک وہ حصہ ہے جس میں آپ کو عمل کرنا ہوتا ہے کچھ حکام پر، ایک وہ حصہ ہے جس میں آپ کو حقائق کا اعتراف کرنا ہوتا ہے۔ اعتراف حقائق ناقابل تقسیم ہے، عمل کرنے کی چیزیں آپ عمل کرنے کے لیے آپ کا کچھ اور دائرہ ہے، کسی اور کا کوئی اور دائرہ ہو سکتا ہے، وہ کسی اور مخلوق کا اور ہو سکتا ہے، کسی اور مخلوق کا کچھ اور ہو سکتا ہے۔ کہ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ جاوید صاحب، مزید گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہوں گا ذرا سا اس کا آپ ضمنی جواب دے دیجیے گا کہ جو یہ تخلیق آدم کا جو سلسلہ ہے اور فرشتوں کا جو مکالمہ ہے، تمام الہامی مذاہب میں کم و بیش اسی طرح سے یہ سمجھا جاتا ہے، ایسا ہی ہے؟ یعنی کسی حد تک تو اجمالاً یہ باتیں سب جگہ بیان ہوئی ہیں، لیکن باقی الہامی کتابوں کی نوعیت آپ تھوڑی سی سمجھ لیجیے جی، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ جہاں تک تورات کا تعلق ہے، وہ سراسر قانون ہے۔ اس کی ابتدا بھی قانون سے ہوتی ہے، اس کا خاتمہ بھی قانون پر ہوتا ہے۔ اس میں شریعت زیر بحث ہے، باقی مباحث اس میں زیر بحث نہیں ہے۔ ٹھیک، جہاں تک زبور کا تعلق ہے، وہ اللہ کی تمجید کا مضمور ہے۔ اس میں اشارات مل جائیں گے لیکن اس میں تفصیلات نہیں ہوتی۔ وہ ایسے سمجھیں کہ جیسے ہمارے یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، تو وہ مناجاتیں ہیں، دعائیں ہیں، اور اسی طریقے سے بندے کا اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق کا اظہار ہے۔ انجیل میں حکمت بیان ہوئی، یعنی دین کیا ہے، دین کا پس منظر کیا ہے، دین کے پیش نظر کیا چیزیں ہیں، دین کے اندر کیا روح ہونی چاہیے، انسان کو کس چیز کو اپنانا چاہیے،
یہ کہ کائنات کیسے بنی، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ چیزیں وہاں زیر بحث نہیں آئیں. یہ اصلاً قرآن مجید میں اس تفصیل سے زیر بحث آئی ہیں، اور قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بنا دیا ہے کہ تخلیق آدم کا معاملہ کس طرح پیش آیا، اللہ تعالیٰ کے معاملات فرشتوں کے ساتھ کیا تھے، فرشتوں نے کیا بات کی، اعتراض کیا کیا گیا، اس کا جواب کیا دیا گیا، وہ زیر بحث آ گیا. اچھا، لیکن اب آپ نے یہ جو دو اصطلاحات استعمال کر لی جاوید صاحب، ہمارا ٹاپک بہرحال یہ نہیں ہے، لیکن مختصراً اگر آپ بتا دیں، آپ نے دو اصطلاحات استعمال کی، ایک آپ نے کہا شریعت، ایک آپ نے کہا حکمت. اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ جی انجیل میں جو ہے حکمت بیان ہوئی ہے، وہاں شریعت بیان نہیں ہوئی ہے، دوسری جگہ شریعت بیان ہوئی. ان میں فرق کیا ہے؟ تھوڑا سا مختصر بتا اس دیں. کو قرآن مجید نے واضح کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ حکمت کی تعبیر اصل میں اختیار کی جاتی ہے ایمان و اخلاق کے مباحث کے لیے. آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ اس سے پہلے ہم کسی پروگرام میں یہ موضوع زیر بحث لا چکے ہیں کہ انسان نے جب اس کائنات کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو فلسفے کے بنیادی مباحث کیا تھے؟ ما بعد الطبیعیات اور اخلاقیات. ٹھیک. ما بعد الطبیعیات میں زیر بحث یہ آتا ہے کہ یہ جو طبعی دنیا ہے اس سے پیچھے کیا ہے، اس سے آگے کیا ہے. اور اخلاقیات میں وہ چیزیں زیر بحث آتی ہیں جس سے اقدار وجود پذیر ہوتی ہیں، جن سے انسان کے حادثہ اخلاقی کے ہم تلازمات کو سمجھتے ہیں، وہ چیزیں زیر بحث آتی ہیں. تو ان دونوں کے مجموعے کے لیے فلسفے کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، دین میں یا قرآن مجید میں اس کے لیے الحکمہ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ جو اصول یہاں سے ثابت ہوئے، جو بنیادی اخلاقیات یہاں سے واضح ہو گئیں، ان کی بنیاد پر قانون بنایا جائے. قانون ضابطوں کا نام ہے، وہ قانون کو شریعت کہا جاتا ہے. اس کو قرآن اپنی اصطلاح میں الکتاب بھی کہتا ہے. چنانچہ یہ جو بڑی مشہور آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امیوں میں ایک پیغمبر کی بعثت کی اور انہوں نے آ کے کیا کیا، یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی آیات کی تلاوت کی تاکہ لوگوں کا تزکیہ کیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے تعلیم دی کتاب کی اور حکمت کی. یعنی قانون بتایا، شریعت بتائی، اور حکمت کے مباحث واضح کیے، ایمان و اخلاق کی حقیقت لوگوں کو واضح. مختصراً یہ کہ جو بنیادی اخلاقیات کا جو درس ہے پورا وہ حکمت ہے، اور اس سے انفر کر کے جو ضابطے بناتے ہیں وہ شریعت. وہ شریعت. ہم آگے چلتے ہیں. جب ہم یہ تخلیق آدم کی گفتگو کر رہے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرماتے ہیں تو فرشتے استفسار کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کے وہ جو سوالات تھے وہ بالکل ریلیونٹ سوالات تھے کہ یہ تباہی پھیلائے گا، فلانا مسئلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو آنسر کرتے ہیں اور فرشتوں کو سیٹسفائی کرتے ہیں. اس تعلق سے بھی کچھ فرمائیے گا کہ کیسے یہ ہوتا ہے، یہ فرشتوں کا استفسار ہو رہی ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس میں اختیار دوں گا، اقتدار دوں گا، گویا زمین کی بادشاہی اس کو دے دوں گا. جب یہ بات فرمائی تو اس کا ایک لازمی نتیجہ ہر عاقل یہ سوال کرے گا کہ جب اختیار بھی ہوگا، اقتدار بھی ہوگا، بادشاہی بھی ہوگی، تو پھر تو حدود سے تجاوز ہوگا، ورنہ اختیار اور اقتدار کے کوئی معنی نہیں ہے. جب حدود سے تجاوز ہوگا تو پھر خون ریزی بھی ہوگی. اور میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ اس سے پہلے وہ یہ سب کچھ جنات کے دائرہ عمل میں دیکھ چکے تھے، تو اس وجہ سے یہ ایک عملی تجربے کی بات بھی تھی اور یہ لفظ خلیفہ کا عقلی نتیجہ بھی تھا. اس لیے سوال انہوں نے کر دیا. یہ سوال انہوں نے کیا کہ جب آپ ایک مخلوق کو اقتدار دے رہے ہیں، اختیار بھی دے رہے ہیں، تو پھر زمین پر فساد برپا ہوگا. اس میں یہ چیز چھپی ہوئی تھی. اس کو قرآن مجید نے آگے واضح کیا ہے کہ فرشتوں کے کہنے کے پیش نظر یہ تھا کہ یہ ہم معاملات کو چلا رہے ہیں، اس وقت ہم معاملات کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ معاملات جس طرح چل رہے ہیں ویسے ہی رہیں. آپ اپنی زمین پر یا اپنی کائنات کے ایک حصے میں آخر اس فساد کو پیدا کرنے کے لیے ایک اسکیم کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ ایک بڑا ہی مؤدبانہ سوال ہے، بڑے ادب کے ساتھ کیا گیا ہے. اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا. جاوید صاحب، مگر یہاں پر ایک ایسا لگتا ہے کہ یہ ویسے تو سوال ہی کیا گیا تھا، لیکن اس سوال کے اندر ایک اعتراض والی چیز چھپی ہوئی تھی، یعنی فرشتوں کو ایک اعتراض سا تھا. تو کیا فرشتوں کی، جس طرح سے ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے ان کے اندر یہ صفت ہی نہیں رکھی گئی کہ وہ آرگیومنٹ کریں، تو کیا فرشتوں میں اس طرح کی کوئی چیز موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کسی اسکیم کے اگینسٹ میں جا کر اعتراض کریں یا سوالات کریں؟ اس طرح کی کوئی چیز ہے یا ان کا کام ہی صرف فرما برداری کرنا ہے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ فرشتے ایک ذی شعور مخلوق ہیں، ان کے پاس ارادہ ہے، ان کے پاس اختیار ہے. اس کی نفی تو قرآن نے کہیں نہیں کی. وہ ہر وقت حضوری میں رہتے ہیں. اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں، شام کو اس کی کائنات کے اندر اس کی نشانیوں کو دیکھیں، کائنات کے پردے ہمارے لیے اٹھا دیے جائیں، کشف حجاب ہو جائے، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کی ہم نافرمانی کریں گے؟ ہمیں غیاب میں ڈال دیا گیا ہے. تو ارادہ و اختیار وہ بھی اسی طرح رکھتے ہیں، سوچتے بھی ہیں، غور بھی کرتے ہیں. ان کے سوالات سے یہ بات واضح ہے، ان کی گفتگوؤں سے یہ بات واضح ہے. انہوں نے اس موقع کے اوپر استفسار کیا ہے.
بالکل استفسار آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے اعتراض کیا ہے، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ انہوں نے اصل میں یہ پوچھا ہے، الجھن اپنی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھی ہے. تو اپنی الجھن کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا تو کوئی عیب کی چیز نہیں. حضرت ابراہیم نے بھی اپنی الجھن خدا کے سامنے رکھی ہے، ہم بھی اپنی الجھنیں خدا کے سامنے رکھتے ہیں. امام ابن تیمیہ کے بارے میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب سخت الجھن میں پڑ جاتے تھے سجدہ ریز ہو جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اے ابراہیم کے رب، جس طرح تو نے ان کی الجھنیں دور کی اس طرح میری بھی دور کر دے. تو اس وجہ سے فرشتوں نے اپنے ذہن کی ایک الجھن سامنے رکھی ہے، وہ اس کائنات کا نظم چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی معاملات میں مصروف کیا ہوا ہے. وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ خدا کی زمین ہے، خدا کی کائنات ہے. اس خدا کی کائنات میں اگر ایک مخلوق کو یہ سب دے دیا جائے گا، وہ حضوری میں نہیں ہوگی کہ آپ میں اس کو ڈال دیا جائے گا، تو اس سے جو فساد پیدا ہوگا، اس فساد کو پیدا ہوتے کیا خدا دیکھ لے گا؟ خدا تو سراسر خیر ہے، تو پھر یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک طالب علم سوال کرتا ہے، اس طرح انہوں نے سوال کیا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب آپ یہ بتا رہے تھے کہ فرشتوں نے یہ سوال کیا. اب میں نے دیکھا ہے کہ جو مختلف جو تفاسیر ہیں وہ اگلا جو اب اسٹیپ آتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف نام سکھاتے ہیں، مختلف اشیاء کا نام. میں اشیاء کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ مختلف مفسرین نے یہ استعمال کیا ہے. اور اشیاء کے نام ان سے پوچھتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا جو تم نہیں جانتے تھے. اب فرشتوں کا وہ جو آرگیومنٹ تھا اس کا آنسر تو نہیں ہوا. آپ کا جو اس میں ہے خیال وہ کچھ اور ہے. آپ اس جگہ پہ کسی اور طرح سے تفسیر کرتے ہیں، اس کی ذرا وضاحت کیجیے. میں اس میں منفرد نہیں ہوں، اور بھی مفسرین نے یہ دوسری رائے بیان کی ہے کہ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے صالحین کا تعارف کرایا ہے، انبیاء کا، صالحین کا. یعنی دیکھیے سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب اختیار دیا جائے گا، جب اقتدار دیا جائے گا، جب زمین کی بادشاہی دے دی جائے گی تو نتیجہ فساد ہوگا. نتیجہ فساد ہوگا، بالکل ٹھیک. اس کے معنی یہ ہے کہ جو انسان کے اختیار کا منفی پہلو ہے اس کو سوال کی صورت میں فرشتوں نے سامنے رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ میری مخلوقات میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ ایسے بے شمار لوگ پیدا ہوں گے جو اس امتحان سے گزریں گے، اس ابتلا سے گزریں گے، اس کے باوجود وہ سراسر خیر ہوں گے، وہ دنیا میں خیر کے علمبردار ہوں گے. یہ انبیاء ہیں، یہ مجددین ہیں، یہ صالحین ہیں. بہت سے لوگ یعنی جن سے تاریخ روشن ہے ان کو پیش کیا گیا اور ان کو پیش کر کے ان کا تعارف کرایا گیا. علم آدم الاسماء کلھا کے معنی یہ ہیں کہ ان کے نام بتا دیے، گویا ان کا تعارف کرا دیا، ان کا تعارف کرا دیا. اور پھر یہ صاف معلوم ہوتا ہے، جس طرح کہ قرآن مجید کی سورہ اعراف میں اس کی صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر تمام ارواح کو حاضر کیا تھا، ان سے عہد الست لیا تھا. یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے متصل بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے جس میں ان میں سے صالحین کو پیش کیا گیا اور ان کے کارنامے ظاہر ہے کہ ممثل کر کے دکھائے گئے ہوں گے. اور پھر یہ بتایا گیا کہ ان کو یہ بتاؤ آدم کہ میری اولاد میں اس درجے کے لوگ بھی پیدا ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ خدا کی اسکیم ناکام نہیں رہے گی. وہ اس دنیا میں استحقاق کی بنیاد پر اپنی جنت کے لیے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہتا ہے، تو یہ اسکیم کامیاب ہوگی، لہٰذا وہ جنت کے لیے لوگوں کا انتخاب کر لے گا اور وہ اس درجے کے لوگ ہوں گے جو پیدا ہو جائیں گے. یہ جواب دیا اللہ تعالیٰ. اچھا، اب جو وعدہ الست کی آپ نے بات کی، اس سے تو پھر یہ ثابت ہوا کہ جب تخلیق انسان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس وقت تخلیق کر دیا گیا یا ان کی ارواح کو تخلیق کر دیا گیا تھا، جبکہ انسان جو پیدا کیا گیا وہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کا جسد پیدا کیا گیا. یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ انسان کی اصل شخصیت اور ہے، اور انسان کو یہ قالب کب دیا جاتا ہے یہ ایک اور مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو قالب آپ کو ملتا ہے، یہ قالب تو اصل میں اسی دنیا کے اندر سے وجود پذیر ہوتا ہے، پانی اور مٹی کے آمیزے سے وجود پذیر ہوتا ہے. ایسے ہی یہ ابتدا میں ہوا تھا. انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا حیوانی وجود ہے اور ایک اس کی اصل شخصیت ہے جو اس کے اندر ہے. وہ اصل شخصیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے حاضر کی ہے، وہی مکلف ہے، وہی ایمان لاتی ہے، اسی کا ظہور جسم کی صورت میں ہوتا ہے، اسی کو ہم اس شکل میں دیکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ ہمارے لیے غیر مرئی ہے، انویزیبل ہے، لیکن اس کا جب ظہور ہوتا ہے تو ایک جسم کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ جسم یا یہ حیوانی وجود یا یہ قالب جو آپ کو نظر آتا ہے جس کو ہم انسان کہتے ہیں، اس کے اندر جو شخصیت چھپی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے سامنے حاضر کیا. اور وہ ایک ساتھ سب تھے، وہ سب کے سب ایک ساتھ. اس کے بعد جب قالب تیار ہو جاتا ہے، وقت آ جاتا ہے، تو پھر اس قالب میں اور اس اصل شخصیت میں اتصال پیدا کر دیا جاتا ہے. اسی کو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جو کیفیت اس وقت طاری ہوتی ہے، یعنی دیکھیے وہی بات دہرائی جاتی ہے، قالب یہیں رہ جاتا ہے
اور وہ مٹی کا حصہ بن جاتا ہے، اصل شخصیت ہے خدا کے حضور میں چلی جاتی ہے۔ تو قرآن بیان کرتا ہے نا کہ فرشتے اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، اس کے ساتھ مکالمہ بھی ہوتا ہے، اس کو خیر مقدم کے مراحل سے بھی گزرنا ہوتا ہے، اس میں سے بعض لوگوں کو اپنے عذاب و ثواب کے بارے میں بھی کچھ خبر ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات جتنے ہیں وہ اصل شخصیت کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا قالب یا آپ کا جسم یا آپ کا حیوانی وجود وہ یہیں رہ جاتا ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ اس کو موت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ کن تم امباتا، تم اس سے پہلے بھی اسی موت کی کیفیت میں تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اسی طرح جیسے اب کے انسان سویا ہوا ہے، تو اسی طرح کی کیفیت اس وقت بھی تھی۔ پھر اس اصل شخصیت کو اٹھایا گیا، جسم کے ساتھ اس کا ربط پیدا کر دیا گیا۔ موت کیا ہے؟ اس جسم کو اس سے الگ کر لیا جاتا ہے، جسم مٹی میں مل جاتا ہے اور اصل شخصیت خدا کے حضور میں حاضر ہو جاتی ہے۔ جاوید صاحب، یہ جو وعدہ الست لیا گیا تمام ارواح سے، اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو اپنی وحدانیت کا اقرار کروانا تھا، یا دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو بنیادی بات سمجھانی تھی اس انسان کو کہ تم دنیا میں جا رہے ہو تو دیکھو یہ بات یاد رکھنا؟ اصلی چیز تو وہی ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں، تاکہ انسان پر یہ چیز واضح ہو جائے۔ یہ در حقیقت تعبیر ہے اس بات کی کہ انسان کے اندر خدا کا شعور ڈال دیا گیا ہے۔ یعنی ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ دیکھیے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ماں کے یہاں ہوتی ہے، ماں کے بطن سے ہوتی ہے، ایک بالکل حصی واقعہ ہے، اس کو بچہ نہیں دیکھتا، ٹھیک، بچے کی یہ یاد میں بھی نہیں ہوتا، لیکن جو تعلق اس سے پیدا ہوتا ہے اس کے تمام حقوق قائم ہو جاتے ہیں۔ یہ حقوق قائم ہوتے ہیں، اگر اس کا انکار کر دیا جائے تو یہی واقعہ یاد دلایا جاتا ہے۔ میں یاد دلاتا ہوں، آپ یاد دلاتے ہیں، باپ یاد دلاتا ہے، اہل محلہ یاد دلاتے ہیں، ننہال ددیال یاد دلاتے ہیں۔ تو یہاں خالق نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو شعور تمہارے اندر ہے، یعنی بچے میں یہ شعور پیدا ہو جاتا ہے نا کہ وہ ماں کی ممتا کو محسوس کرتا ہے، ماں کے حقوق کو محسوس کر لیتا ہے۔ باپ کے بارے میں تعارف ہوتا ہے تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ یوں ہی ہونا چاہیے، ایسا ہی ہوا ہوگا، درحال ہے کہ واقعہ اس نے نہیں دیکھا۔ اس نے نہیں دیکھا، ٹھیک، یعنی واقعہ نہ ماں اور باپ کی ملاقات کا دیکھا ہے، نہ بچے کے بطن سے باہر آنے کا دیکھا ہے، دونوں واقعات نہیں دیکھے، لیکن یہ اس کی یاد کے اندر موجود ہیں۔ جس وقت آپ اس سے اقرار لیتے ہیں کہ تمہیں ماں کو ماں سمجھنا ہے، باپ کو باپ سمجھنا ہے، تو اصل میں یہی یاد ہے جو اگرچہ آپ کے شعور کی سطح پر نہیں آتی لیکن آپ سے اپنے حقوق منوا لیتی ہے۔ بالکل یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا، یعنی اس نے آپ کے اندر یہ چیز ڈالنے کے لیے اس کو ایک واقعے کی صورت دے دی، سامنے بلایا گیا اور بلا کے اقرار لے لیا گیا۔ اب وہ اقرار کیا ہے؟ وہ ایسے ہی جیسے پیدائش کا واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں کچھ سوالات ہیں جاوید صاحب، میں اس کو بریک کے بعد دیکھتا ہوں۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جاوید صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بچے کو واقعی وہ واقعہ یاد نہیں ہوتا، لیکن بچہ جب بڑا ہوتا ہے، شعور میں پہنچتا ہے، وہ دیگر دوسرے انسانوں کو پیدا ہوتے دیکھتا ہے، اس کے سامنے چیزیں ہوتی ہیں تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ بھی یہ ہوا ہے۔ جبکہ وعدہ الست جو ہوا ہے، آج ہم میں سے کسی کو وہ یاد نہیں ہے، قرآن ہمیں یاد دلا رہا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ وہ دنیا میں جانے سے پہلے وہ سمجھانا چاہتا ہے، تو یہ وعدہ جو ہے اس کا ایونٹ ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ یاد تو نہیں ہے، ہم کہتے ہیں شعور میں ہے اور قرآن ہمیں بس بتا رہا ہے یہ۔ اگر وہ آپ کو یاد ہوتا تو پھر تو امتحان ختم ہو جاتا، پھر تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کو آپ پھر وہ اس کا مشہور مقصد حقیقت کیا تھا؟ پر پھر اس وعدے لینے کا مقصد کیا اس نے آپ کے لاشعور میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ یعنی اب تو ہم یہ جانتے ہیں کہ شعور کی سطح پر ہی سارا علم نہیں ہوتا، اس نے وہاں جگہ بنا لی ہے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جس طریقے سے یہاں جب وہ دوسرے بچوں کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، جب وہ والدین سے یہ بات سنتا ہے، جب وہ دنیا کا عمومی مشاہدہ کرتا ہے، تو وہ واقعہ تو اسے یاد نہیں آتا، لیکن اس کے تعلق سے پیدا ہونے والی تمام چیزیں اس کے لیے ایک بالکل جانی پہچانی چیز بن جاتی ہیں۔ یہی معاملہ یہاں ہوا ہے۔ گرد و پیش سے معلوم ہوتا ہے اس کائنات کا ایک خالق ہے۔ انبیاء علیہم السلام دعوت دیتے ہیں، الہامی کتابوں کا ذکر سنتا ہے، انبیاء علیہم السلام کی دعوت سے جو نتائج نکلے ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مل کر ایک فضا بناتی ہیں، اور پھر وہ جو اندر عہد موجود ہے اس کے ساتھ اس کی مناسبت پیدا ہو جاتی ہے، ورنہ انسان اس کو کبھی قبول ہی نہ کر سکتا، دو آدمی بھی کبھی قبول نہ کرتے۔ یعنی یہ چونکہ اندر موجود ہے اور اس کی یاد تو اگرچہ شعور کی سطح پر نہیں ہے لیکن اس کا احساس موجود ہے، وہ احساس باہر کے علم سے ہم آہنگ ہوتا ہے، تو بالکل اسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک پیاسا تھا، اس کے سامنے پانی پیش کیا گیا اور وہ لپک پڑا اس کی جانب۔ درحال ہے کہ دونوں کے باہمی تعلق سے وہ واقف نہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص اگر مثال کے طور پر آج کے دور میں ایک شخص ہے جو جنگل میں رہتا ہے، کہیں ویرانے میں رہتا ہے، اس کا آج کی اس جدید دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی سائنس ٹیکنالوجی اس کے پاس نہیں ہے، اس کے اندر سے بھی یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ جی کوئی کائنات کا ہے خالق، آج وہ یہ سمجھتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان اس سوال سے خالی ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جب دیکھتا ہے اور اپنے گرد و پیش کی کائنات کو دیکھتا ہے
تو یہ چیزیں اپنے مخلوق ہونے پر خود شہادت دے رہی ہیں. مخلوق ہونے کا مطلب کیا ہے کہ بنی ہوئی ہیں, بنی ہوئی ہیں. ہاں ٹھیک ہے. یہ اپنی ایکسپلینیشن خود نہیں دیتی, اپنی توجیہ خود نہیں کر پاتی. ان کے اندر معنویت ہے, ان کے اندر بے پایہ قدرت کا اظہار ہے, ان کے اندر بے پناہ حکمت ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک شاہکار تخلیق کر دیا گیا ہے. آپ انسان کو دیکھیں, آپ دوسرے جانوروں کو دیکھیں, آپ گرد و پیش کی کائنات کو دیکھیں, یعنی اس کے اندر جو نظم, جو شعور, جو ایک خاص طرح کی رضانت, ایک خاص طرح کی حکمت, ایک حکمت کے ساتھ فلسفے کے ساتھ ریاضی نظر آتی ہے, یہ ساری کی ساری ایک باشعور خالق کی طرف لے جاتی ہے انسان کو. تو یہ سوال تو لازماً پیدا ہو جاتا ہے. اب اس سوال کا جواب جب اسے دیا جاتا ہے تو وہ جواب بے آہنگ نہیں ہوتا, یعنی جو اندر موجود ہے ایک چیز اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے. یہ ہم آہنگی ہے کہ جو ایمان میں بدلتی ہے, ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک اجنبی چیز انسان کو پیش کر دے. بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ پانی اور جیسے چاہے اچھے سے اچھے پانی کا گلاس لا کے پیش کر دیں, میرے اندر پیاس موجود نہیں ہے تو پانی میرے لیے بے معنی چیز ہے. وہ پیاس موجود ہے, اس کو اصل میں آپ کا یہ علم, مطالعہ, آپ کی یہ معلومات, یہ سب اس پیاس کو بجھاتی ہیں. اب ایک تھوڑا سا ہم پیچھے کی طرف چلتے ہیں. آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جنات انسان دونوں پیدا کیے گئے اور دونوں کو اقتدار بھی دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا کہ اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ میں اپنی روح میں سے کروں گا اور میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اس طرح کے الفاظ ہیں قرآن مجید میں. یہ انسان کے ساتھ اتنا جو خاص تعلق ہے, ایسا کیوں ہے؟ یہ تو خالق کا فیصلہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہی خالق ہے کہ جس نے مثال کے طور پر شیر چیتے بنائے ہیں, وہی خالق ہے جس نے سورج چاند ستارے بنائے ہیں. تو جب خالق یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کسی مخلوق کو پیدا کرنا ہے تو اس میں جو غایت سامنے ہوتی ہے اس کے لحاظ سے معاملہ کرتا ہے. یعنی میں نے اگر ایک میز اپنے لیے بنانی ہے تو میرا رجحان بالکل اور ہوگا, میرا تعلق بالکل اور ہوگا. میں نے آپ کے لیے بنانی ہے تو بالکل اور ہوگا. میں نے بازار میں بیچنے کے لیے بنانی ہے تو اور ہوگا. تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو جنت اللہ تعالیٰ کی ہے اور جو جنت وہ آباد کرنا چاہتے ہیں, اس سے ان کو ایک تعلق خاطر ہے. وہ ایک ابدی دنیا ہے, وہ ایک عیش جاوداں ہے. اس کے اندر اصل میں موت ہمیشہ کے لیے مر جائے گی. اتنی غیر معمولی چیز انہوں نے تخلیق کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو اس سے وہ تعلق واضح ہوتا ہے کہ جس مخلوق کو وہاں آباد کرنا چاہتے ہیں اس کی طرف ان کے التفات کی کیا نوعیت ہے. یہ اس التفات کو یہ آیات بیان کرتی ہیں. یہ جو ایک جب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ جب میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا. اب یہاں پر بہت سارے سوالات ہیں. ان میں سے پہلا بنیادی سوال یہ ہے کہ فرشتوں سے جب خطاب کیا گیا تھا سجدے میں گر جانا, اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا, تو شیطان سے تو خطاب بھی نہیں کیا گیا تھا, فرشتوں سے بات کی گئی تھی. اس تعلق سے کیا فرمائیں گے آپ؟ عربی زبان کا ایک خاص اسلوب ہے, اس میں جب ایک بات بیان کی جاتی ہے اور اس کے بعد آگے استثناء آ جاتا ہے تو وہ بعض اوقات بتا دیتا ہے کہ خطاب میں وہ بھی شامل تھے. یعنی یہ بات تو الا ابلیس کے الفاظ نے خود بتا دی ہے. تو ہر زبان کا ایک خاص اسلوب ہوتا ہے بات کرنے کا. یہ علی سبیل تغلیب کا اسلوب کہلاتا ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ 10 جماعتوں کے ایک اسکول میں پڑھاتے ہیں تو آپ نے اوپر کے طلبہ کو خطاب کر کے ایک ضروری ہدایت دی ہے اور دوسرے آپ سے آپ مخاطب ہو گئے تھے. یہ بات معلوم کیسے ہوئی؟ آگے استثناء سے. تو معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا اور فرشتوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مکلف مخلوقات تھیں ان دونوں کو حکم دیا کہ میرے حکم پر سجدہ ریز ہو جاؤ. لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور فرشتے باوجود اس سے بھی برتر مخلوق ہونے کے اللہ کے قسم پر جھک گئے. یہ در حقیقت آدم کے سامنے اس بات کا مظاہرہ تھا کہ انسان کے اندر بھی ایک انا ہو سکتی ہے اور ہوگی اور ہے, جنات میں بھی ایک انا ہے اور فرشتوں میں موجود ہے. یہ انا انسان کی اپنی ذات کے شعور سے پیدا ہوتی ہے, جنات میں ان کی ذات کے شعور سے پیدا ہوتی ہے اور فرشتوں میں ان کی ذات کے شعور سے پیدا ہوتی ہے. لیکن خدا کے سامنے اس انا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب اس کا حکم آ گیا تو پھر بہرحال انسان کو سجدہ ریز ہو جانا ہے. خدا کے سامنے اپنی بڑائی کے احساس میں جینا یہ در حقیقت تکبر ہے اور استکبار سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے. استکبار کے بارے میں قرآن مجید نے دوسری جگہ یہ کہا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے لیکن کوئی متکبر خدا کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے ابلیس نے جب انکار کر دیا تو فرمایا کہ ابا واستکبر, اس نے انکار کیا اور وہ خدا کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو گیا. یہ در حقیقت ایک امتحان تھا ان دونوں مخلوقات کا جس میں فرشتے کامیاب رہے, ابلیس ناکام ہو گیا. جاوید صاحب, ایک بات, اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا, اسے ذی شعور مخلوق بنایا, اسے سوچنے کی صلاحیت دی, اسے عقل سے کام لینے کی دعوت بھی دی, اور پھر اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دیا. اور پھر جب یہی انسان عقل کے تقاضوں کے مطابق سوال کرتا ہے کہ روح کیا چیز ہے, میں جاننا چاہتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تب اللہ تعالیٰ جواب نہیں دیتا انسان کو. ایسا کیوں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب نہیں دیتا جبکہ روح اس نے خود پھونکی ہے,
اور انسان کو عقل دی اور عقل سے سوچنے کی صلاحیت دی ہے؟ یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. وہاں روح سے مراد وحی ہے. اگر آپ اس آیت کو اس کے سیاق و سباق میں دیکھیں تو وہاں سوال وحی کے بارے میں ہے. وحی کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر بہت سی چیزوں کی حقیقت سے واقف نہیں ہو سکتا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ اصل میں سب سے بڑا علم ہے جو دیا گیا ہے. سب سے بڑا علم یہ ہے کہ ہم اپنے علم کے حدود سے واقف ہو جائیں. میں نے اس سے پہلے شاید کسی نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ سائنس نے جس دن یہ جان لیا کہ انسانی علم کے حدود کیا ہے، اس کے حدود وائے تک نہیں پہنچتے، وہ ہاؤ سے شروع ہوتے ہیں. کیوں نہیں، کیسے سے شروع ہوتے ہیں. تو دنیا میں ترقی کی ابتدا ہو گئی. یہ اپنے حدود کو جاننا ہے. وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک دائرہ وہ ہے جس میں ہم اپنا علم حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ دائرہ کوئی معمولی نہیں ہے، بہت وسیع ہے. لیکن ایک اس سے باہر کا دائرہ بھی ہے جس کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اس میں یہ جاننا ہی علم ہے کہ ہم اس کا علم نہیں حاصل کر سکتے. ٹھیک. تو اگر ہم ایک اب جملے میں بات کر دیں کہ انسان کو جو تخلیق کیا گیا وہ ایک آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا اور اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ بعد میں کرے گا، یہ بات ٹھیک؟ یعنی تخلیق تو اس لیے کیا گیا کہ خدا اپنی جنت کو آباد کرنا چاہتا ہے. چونکہ استحقاق کی بنیاد پر آباد کرنا ہے تو استحقاق کے لیے ضروری تھا کہ ایک عارضی دنیا بنا کے پہلے اس کو ابتلا سے، امتحان سے گزارا جائے، اور اس سے ہمیں گزارا جا رہا ہے. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، ہم نے آج جو گفتگو کی وہ انسان کی پیدائش سے متعلق بات کی کہ اس کا مقصد کیا ہے، اور الہامی مذاہب کی روشنی میں اسے سمجھنے کی کوشش کی. بہت سارے مباحث اس ضمن میں نکلتے ہیں، بہت سارے اور سوالات جنم لیتے ہیں. مسئلہ جبر و قدر اس سے متعلق پیدا ہوتا ہے. اگلے کسی پروگرام میں ہم ان مباحث پر بھی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.